بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رحیم پروردگار کے نام پہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ لوگوں کی توجہ ایک انتہائی اہم معاملے پہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے تعلیمی نصاب کے ہر سال تبدیلی کے معاملات کس قسم کی تکالیف کو وجود میں لاتے ہیں، اور یہ ایک عام آدمی کے لیے کتنے تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں کہ جب ان کا بچہ اپنی کلاس سے نئی کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اچانک سے ایک اس سفید پوش آدمی کو جو اپنی مزدوری کرتا ہے، اپنے 700-800 ہزار روپے دہاڑی کماتا ہے، اس کو اچانک سے نئی فیسیں اور نئے کورس کو اور اپنے بچے کی بکس، کتابیں، کاپیاں وغیرہ کو مینج کرنا پڑتا ہے، تو وہ معمولی سے اسکول میں جہاں پہ 2-4 ہزار 3 ہزار روپے فیس پہ بچے پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو کوئی 15-20 ہزار 25 ہزار اسکول کا یونیفارم وغیرہ یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ایک دم سے یہ جو اخراجات کرنے پڑتے ہیں، تو ایک عام آدمی کے لیے بعض اوقات یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے ہم لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارے ایک جاننے والوں میں خاتون ہے، وہ بچوں کے کپڑے سیتی ہیں اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو ان کے 2 بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ دوسری اور تیسری کلاس میں، اس بار جب گھر والوں نے انہوں نے کچھ کپڑے سینے کے لیے دیے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں کرا سکتی ہیں، نئی کلاسوں میں نہیں بٹھا سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے بولا اس کی کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً کوئی 17-18 ہزار روپے ایک بچے کا خرچہ بن رہا ہے، اس کی کتابوں کا، نئے کورسز وغیرہ کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو پہلے بچے جس کلاس سے پاس ہوئے ہیں ان سے کسی سے اپنا کورس لے لیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میری مسز نے مجھے اس بارے میں انفارم کیا کہ وہ ہمارا جو بچوں کا سلیبس ہے وہ ہر سال چینج کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ جو بچے پہلے جو اپنا کورس اور جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں خاص انداز سے تبدیلی کی جاتی ہے، جس کے باعث جو بچے نئی کلاس میں آتے ہیں وہ اس کلاس سے آگے بڑھنے والے بچوں کا بچا ہوا کورس یا بکس وغیرہ کسی صورت بھی استعمال نہیں کر پاتے۔ عزیزان گرامی، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بظاہر تو شاید یہ ایک چھوٹی سی بات دکھائی دیتی ہو، اور جو ہمارے بکس کے معاملات بچوں کے ساتھ درپیش آتے ہیں، ہمارے اردو بازار جیسے ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہے، اور جو اسکول پرائیویٹ کام کرتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، کیونکہ ہمارے جو سرکاری سسٹم ہے ان کے اسکولوں کی تعداد اتنی کم ہے جو کہ ہر جگہ مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو اپنے اسکول کے قریب رہنا۔ اگر وہ اپنے گورنمنٹ اسکول کی طرف جاتے ہیں تو ان کے رکشے وین کا جو کرایہ ہے وہ تقریباً اتنا بن جاتا ہے 8-10 ہزار روپے کہ وہ اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانا یا کرایہ بھرنا ان کے لیے بے حد محال ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہر سال ہم سلیبس چینج کرتے ہیں، میں ان اسکول کے جو مالکان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو بڑی خیر کی ہوئی ہے، آپ کی تمام مسائل جو ہے بہت آسان طریقے سے حل ہو رہے ہیں، اور سارا سال سکول میں بچوں کے ساتھ چلنے والی آپ کی فرمائشیں، آج فلانا ڈے ہے، آج فلانا معاملہ ہے، آج یہ کام ہے، اس کے لیے 500 چاہیے، اس کے لیے 1000 چاہیے، یہ ایک چھوٹے سکول کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، جہاں پہ وہ لوگ بچوں کو داخل کراتے ہیں جن کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، یا جن کے گھر میں کوئی ایک فرد کمانے والا ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، وہ 1000-1500 روپے، 1200 روپے، 700 روپے، لیکن بعض اوقات وہ یہ اماؤنٹ بھی تسلسل سے نہیں کما پاتے ہیں۔ اور جو آج کے حالات ہیں، ہماری معاشی بدحالی جو ملک کی بدترین صورتحال دکھائی دیتی ہے، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس ملک پہ حکمرانی کے نام پہ زندہ رہنے والے اکابرین
بالکل بھی اپنے عوام سے کسی بھی قسم کی رغبت کا کوئی تاثر اپنے دل میں نہیں رکھتے. بظاہر تو ان کی لمبی چوڑی تقریریں اور ان کے بابانگ و دہل دعوے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پاکستان کو چند لمحوں میں جنت نظیر وادی میں تبدیل کر دیں گے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ بالفرض کیا ایک خاتون جو اپنے بچوں کو اس طرح پڑھا رہی ہے کہ وہ سارا دن سلائی مشین پہ بیٹھتی ہے اور اس سلائی مشین سے ہونے والی آمدنی میں اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھانا پینا. بعض لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہیں کہ ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے, اپنی چھت بھی نہیں ہے, اور انہیں کوئی کم سے کم بھی 8-10 ہزار روپے کرایہ بھی بھرنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں جب سال شروع ہوتا ہے اور انہیں اگر 2 بچوں کی شکل میں 40-50 ہزار روپے ایک دم پے کرنا پڑ جائے تو یہ ان کے لیے بڑا جان لیوا مرحلہ ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں اس سلائی مشین پہ بیٹھی ہوئی خاتون کی ساری زندگی جو ہے جب وہ سلائی کرتی ہے اس کی ہمت توڑ دیتی ہے, اور اس کا سارا حوصلہ انہی کپڑوں کو سیتے ہوئے اس کے آنسوؤں میں بہہ جاتا ہے. اور اسی طرح ایک ایسا مزدور آدمی جو سارا دن ریڑی لگا رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے کسی جگہ جا کے, یا کسی گھر بننے کے کنسٹرکشن کے دوران مزدوری کر رہا ہے, جب اس کو گھر آنے پہ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ماہ جو ہے 50,000-40,000 روپے ایک دم نکالنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو کہ دوسری تیسری کلاس میں یا چوتھی کلاس میں موجود ہیں وہ اپنی اگلی کلاس میں جا سکیں, تو وہ انتہائی بے بسی اور لاچارگی سے یا تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ اکثر اوقات اپنے گھر میں وہ لڑ پڑتا ہے اس بات پہ کہ یار میں یہ کہاں سے لے کے آؤں, میں کوئی چوری ڈکیتی یا کسی کو قتل کر کے تو پیسے نہیں لا سکتا ہوں, میں اپنی مزدوری کرتا ہوں, اسی کے ذریعے جو آمدن آتی ہے وہ سب میں آپ لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اس بے بسی کو ہم سب کو محسوس کرنا چاہیے. تو میں گزارش کروں گا ان اسکول کے مالکان سے جو اپنے سلیبس میں بڑی معمولی سی تبدیلی کرتے ہیں, اور وہ تبدیلی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو بکس ہوتی ہیں ان کے ٹائٹل چینج کر دیے جاتے ہیں, یا اندر جو اے فار ایپل لکھا ہوا ہے اس کی شکل چینج کر دی گئی ہے. پہلے اے ایک سائڈ پہ دیا ہوا تھا تو ایپل دوسری سائڈ پہ آ گیا ہے. اب جناب انہوں نے پہلے بی فار بیٹ لکھا ہوا تھا تو اس بار بی فار بال کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی, میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو شاید اس میں سالانہ ہونے والی آمدن جو ہے وہ انتہائی معمولی مقدار میں ہو, لیکن اس سے جو پاکستان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے وہ بڑی کثیر تعداد میں ہے. شاید پورے ملک میں 1 ارب ڈالر, 10 ارب ڈالر, 50 کروڑ ڈالر اس سارے مافیا مل کے کماتے ہوں, لیکن شاید اربوں ڈالر کا ہمارا مستقبل غیر محفوظ ہو جاتا ہے, اور ایک غریب آدمی جو ہے جو اپنے بچوں کو پڑھانے کی جستجو میں اتنی محنت اور مشقت کا سامنا کرتا ہے کہ جس کا آپ شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو عزیزان گرامی, میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگوں کی آمدنی میں کمی نہیں آئے گی, ایک بار انسان دوست ہو کے, ایک عام آدمی کا دوست بن کے کوشش کریں کہ ان کے کام آ سکیں. اور جو اسکول کے آنرز ہیں جو اپنا سسٹم چلا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ کم از کم یہ 10th تک 9th تک جو خاص سلیبس ہے اس کے علاوہ جو خاص بکس ہیں اس کی تبدیلی سے پرہیز کریں تاکہ وہ بکس بھی ہمارے کام آ سکیں جو پہلے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اس معاملے کے علاوہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.